نحمده ونستعينه ونستغفره نصلي ونسلم على سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور احسانات گزشتہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر کیے تھے ان کا تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے۔ چند انعامات اور احسانات قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آ گئے۔ انعامات کا یہ بیان ابھی جاری ہے۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 کو دیکھیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتاب سے مراد تو تورات ہے، اور فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والے، یعنی یہ جو کتاب دی یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ یا دوسرا معنی معجزات عطا کیے جو اہل حق اور اہل باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ یا تیسرا معنی فرقان کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی جو حلال و حرام میں فرق کرنے والی تھی۔ بہرحال اللہ کی طرف سے رہنمائی کا آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آسمانی کتابیں ہدایت و رہنمائی کے لیے ہی نازل ہوتی رہی، لیکن لوگ رفتہ رفتہ کتاب سے رہنمائی لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ کتاب کو پڑھتے بھی ہیں نا وہ بھی من مرضی کی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بچڑے کی پرستش کر کے اس کی عبادت کر کے، تو فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اس توبہ کا طریقہ یہ اختیار کرو کہ فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل، تم نے یہ جو قبیح ترین جرم کیا، اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کی معافی تب ملے گی جب تم ان لوگوں کو قتل کر دو گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اور وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پرستش اور عبادت نہیں کی، تب ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کے لیے ناسور بن چکے تھے کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات دیکھے، فرعون اور قوم فرعون کو غرق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کے بعد جب چند دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے، ورنہ یہ دیگر لوگوں کے عقائد و نظریات کی خرابی کا سبب بنیں گے۔ جیسے جسم کے کسی حصے میں اگر کینسر ہو جائے تو وہ حصہ کاٹ نہیں دیا جاتا تاکہ بقیہ حصہ خرابی سے بچ جائے اور تندرست و توانا رہے، اس طریقے پر ہم احسان یہ کریں گے کہ تمام مقتولین کو شہادت کے درجے پر فائز کر دیں گے اور جنت عطا کریں گے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، یعنی یہی طریقہ اختیار کرو۔ لہٰذا یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ تقریباً 70,000 ان تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، یعنی جب یہی طریقہ اختیار کیا گیا تو ان سب کو معاف کر دیا گیا اور مقتولین کو شہادت کے درجے پر فائز کر کے جنت میں داخل فرما دیا گیا۔ یہ بھی ہمارا ایک انعام تھا، اس کو یاد کرو۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
یہ اس کی رحمت و مہربانی ہی تو ہے جو توبہ قبول کر لیتا ہے، ورنہ جو جرم تم نے کیا تھا وہ تو ناقابل معافی جرم تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں یہ انداز بالکل نمایاں چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا جرم بھی بتایا، پھر اپنا احسان بھی بتایا کہ تمہارے جرم بہت گھناؤنے تھے، فرد جرم عائد کر کے تمہیں ایسی سزا سنا دی جاتی کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن ہم تمہارے اوپر احسان کرتے رہے اور معاف کر کے مزید مہلت عطا کرتے رہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم آپ کی بات کیسے درست مان لیں کہ یہ کتاب تورات جو آپ لائے ہو اللہ ہی کی کتاب ہے، ہمیں کیا معلوم؟ اور جو آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، وہ جو آواز آئی ہے وہ اللہ ہی کی آواز ہے۔ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، ورنہ نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے تخریبی ذہن، نافرمانی کرنے کے 100 بہانے۔ پر جب انہوں نے یہ تقاضا کیا نا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر جب تک دیکھ نہ لیں آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو پکڑ لیا تم کو کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سب مر گئے۔ یہ جرم بھی کوئی معمولی جرم نہیں تھا، لیکن ہمارا احسان اور انعام ہوا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس احسان پر شکر کرو کہ تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا اور مہلت دے دی۔ اب اگلی آیت میں خصوصی انعامات اور دیکھیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو شبنم کے قطروں کی طرح اترتی اور جم کر دانوں کی شکل بن جاتی تھی، اور سلوہ ایک پرندہ تھا بٹیر جیسا یا بٹیر ہی تھا، جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور وحشت کھا کر اڑتے نہیں تھے، یہ انہیں پکڑتے اور بھون کر کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں من و سلوہ، ان سے اپنی مکمل غذا حاصل کر لیتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب وادی تی اور صحرائے سینا میں تھے نا، جہاں نہ سایہ تھا نہ کھانے پینے وغیرہ کا کوئی انتظام تھا، تو یہاں اللہ یہ انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بادلوں کا سایہ بھی کیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ بھی اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ اشیاء سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالی نے یہاں ایک قید لگا دی تھی کہ ذخیرہ نہیں کرنا، ایک دن رات میں من و سلوہ جتنا کھا سکتے ہو اتنا لے لو، ذخیرہ اور سٹاک نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی، ذخیرہ کرنے لگ گئے، تو آخر کار اللہ نے اس نعمت کو سلب کر لیا۔ دیکھیے یہ وہی انداز ہے نا کہ پیچھے جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے فرمایا رغدن حیث شئتما، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک قید لگا دی، چونکہ دنیا میں آزمائش کا سلسلہ چلنا تھا تو جنت میں بھی ایک چیز پر پابندی عائد کر کے سمجھا دیا کہ ہم دنیا میں یہ آزمائشیں کرتے رہیں گے۔ وہاں حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے وہ پھل کھا لیا نا تو فتکونا من الظالمین، تو ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔
جس میں یہ سمجھا دیا تھا کہ جو بھی نافرمانی کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ تو بنی اسرائیل نے جب من و سلوہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو آیت کے آخری حصے کو دیکھیے، وہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی من و سلوہ کا جو نزول ہے، یہ جو احسان اور انعام اور نعمتیں ہیں، یہ جو بند ہو گئی ہیں نا، ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ نہ یہ ذخیرہ کرتے اور نہ ہم اس نعمت کو بند کرتے۔ اس موقع پر نعمت اور احسان اللہ نے پہلے ذکر کیا، اور بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا نزول وغیرہ اس کو ذکر کر کے جرم اللہ نے بعد میں ذکر کیا کہ وہ ذخیرہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل جیسے جرائم کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔